کہ بچہ پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا، بچہ غلطی کرے تو اس کی غلطی کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے مرنا بہتر ہے۔ مرنے سے صرف ایک دفعہ پہلے میں نے آپ کا نام سنا تھا، میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی ایک زندگی جو ہے وہ آپ نے بچائی اور آگے اس کرمنل جو کہ دوسروں کی زندگیاں خراب کر سکتا تھا، وہ جینوئنلی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ درست ہیں۔ اس دوران میں اس نے کچھ ایسی تصویریں بنا لی جو بڑی پرسنل تھیں، صرف اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ چل رہے ہیں، تو سوری، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو میں نے اس سے بریک اپ کر لیا، صرف 7 دن کے لیے اس منصوبے کو ڈیلے کر دو میرے کہنے پہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ آفتاب پھلروان صاحب۔ بہت لمبا کیریئر ہے ان کا اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ انہوں نے اس انداز میں کی کہ مجرمان کو سزائیں بھی دلوائیں اور وکٹم جو تھے ان کو انصاف بھی دلوایا۔ ویلکم کرتے ہیں سر۔ بتائیے گا، ابھی ہم ڈسکس جو کر رہے تھے، ایک کیس تھا ماڈل ٹاؤن کا، تو کیا کیس تھا، کس طرح وہ خاتون آپ کے پاس آئی اور کیسے آپ نے اس کو حل کیا؟ جو سب یہ میں اس وقت ایس ڈی پی او ماڈل ٹاؤن سرکل تھا، تقریباً سپہر کا ٹائم تھا، میں اپنا سرکاری کام کر رہا تھا۔ سال کون سا تھا یہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ یہ سال میرا جی 2013 2013، یعنی کہ آج سے 10-11 سال پہلے کی بات۔ 10-11 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت میرا ریڈر اندر آیا، اس نے کہا کہ سر باہر کوئی نوجوان خاتون ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ڈی ایس پی صاحب سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا لے آئیں ان کو۔ اچھا، وہ خاتون آئیں تو نوجوان لڑکی تھیں، پڑھی لکھی لگ رہی تھیں، بڑی سلجھے ہوئے گھر کی معلوم ہوتی تھیں۔ تو میں نے کہا کہ پلیز بیٹھیے۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ سے میں پرسنل بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل، آپ کیجیے، بتائیے بیٹا۔ بات کرنے کی بجائے اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اب میرے لیے یہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ تھی کہ خاتون دفتر میں آئی اور آتے ہی دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا اور وہ ساروں قطار رو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ میں ایک پولیس آفیسر کے لیے بھی ایک دوں گا کہ ایسی جب بھی سچویشن ہو تو اپنا کوئی سینئر متحد بزرگ آدمی وہ اپنے پاس بلوا لیا کیجیے، تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اسی وقت میں نے بیل دی، میں نے کہا کہ جی میں آپ کی بات سنوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا جو اسٹاف آفیسر ہے وہ ساتھ بیٹھے گا۔ اس نے کہا جی اگر وہ آپ کا اعتماد کا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ میرے بزرگ اسٹاف افسر تھے، میں نے انہیں بلا لیا، وہ بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے۔ ظاہری بات ہے، نوجوان لڑکی ہے اور پھر آج کل جو صورتحال ہے، زاروں کو تار رو رہی ہے، اور پھر اس کا نیا مسئلہ نہ ہو جائے، نیگیٹو نہ لے لیا جائے، نیگیٹو کوئی نہ لے۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے کہا کہ جی بتائیے آپ۔ خاتون کا نام میں سگاراز میں رکھتا ہوں، آپ ABC کچھ بھی رکھ لیں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ سر میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں اور مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے مرنا بہتر ہے۔ مرنے سے صرف ایک دفعہ پہلے میں نے آپ کا نام سنا تھا، تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں ذہنی طور پہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس کی آخری امید کی کرن آپ تھے؟ وہ اس طرح میرے پاس آئی کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن اس کے خیال میں تھا کہ میں اس کی شاید اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ آف کورس میں نے مخلص طریقے سے مدد کرنا بھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ سر میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ میری ہیلپ کر سکیں اور میری زندگی بچ جائے یا میرا کیریئر بچ جائے۔ میں نے کہا جی آپ بتائیے پلیز۔ اس نے پھر اپنی وہ کہانی بیان کرنا شروع کی۔ اچھا، اب چونکہ میں پولیس والا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کامن سینس کے تحت بھی کہ یہ بندہ یا بندی ڈرامہ کر رہا ہے کہ ایکچولی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو مجھے اس میں کوئی ڈرامے والا پہلو نظر نہیں آیا تھا۔ ہاں، وہ جینوئنلی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ درست ہیں۔ تعلیم اس کی MBA تھی، بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ سر میں انسان ہوں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی۔ میرے ایک کولیگ تھے، میری ہی عمر کے تھے، تو میری ان کے ساتھ
دوستی ہو گئی. وہ دوستی انتہائی قریبی تعلقات میں تبدیل ہو گئی اور ہم سیر سپاٹے کے لیے بھی مختلف جگہوں پہ جاتے رہے. تو اس دوران میں اس نے کچھ ایسی تصویریں بنا لیں جو بڑی پرسنل تھیں اور میں نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہمارا شادی کرنے کا پروگرام تھا. لیکن جب میں نے اس سے بات کی کہ اب ہمارے تعلق کو کافی عرصہ ہو گیا ہے تو اب ہمیں شادی کرنی چاہیے, تو وہ شادی کرنے سے صاف انکار ہو گیا. اس نے کہا کہ شادی والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہمارا یہ جو تعلق ہے تو میرے ذہن میں تو شادی تھا, میں انسان غلطی ہوئی ہے لیکن بیسیکلی تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی. اس نے کہا کہ یہ بات مجھے منظور نہیں ہے, ہم نے ایسے ہی چلنا ہے. جس پر میں نے اسے کہا کہ اگر آپ صرف اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ چل رہے ہیں تو سوری, میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. تو میں نے اس سے بریک اپ کر لیا. اب بریک اپ کرنے کے بعد اس کی والدین سے اس نے بات کی کہ جی شادی کی اس کی آلریڈی بھی بات چل رہی تھی, تو ایک جگہ اس بچی کی منگنی بھی ہو گئی. اوکے. جب اس بندے کو پتا چلا کہ اس لڑکی کی آگے منگنی بھی ہو گئی ہے تو پھر اس کا وہ اصل چہرہ سامنے آ گیا. اس نے سب سے پہلے وہ جو تصویریں تھیں وہ اس کے پیرنٹس کے گھر پہ ہی تھیں. اوکے. اس وقت کیا واٹس ایپ یا اس طرح کی چیزیں تھیں؟ واٹس ایپ نہیں تھا. اچھا, واٹس ایپ نہیں تھا اس وقت. واٹس ایپ بہت کم تھا اس وقت. زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی کے پاس واٹس ایپ استعمال ہوتا تھا. اس نے بائی ڈاک وہ تصویریں پرنٹ کروا کے والدین کے گھر پہ ہی دیں. ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس کے گھر میں. ظاہری بات ہے جب ایسی پکچرز تھے. پھر اس نے کیا کہ وہی تصویریں جہاں پہ اس کی منگنی ہوئی تھی اس گھر میں بھی بھجوا دی. منگنی گھر بھی گیا اور منگنی بھی گئی. اچھا, اب اس شخص کی آپ سوچ دیکھیں, اس نے اس پہ بس نہیں کیا. اس نے وہ تصویریں اس جگہ پہ بھی بھجوا دی جہاں پہ وہ بڑے اچھے جاب کر رہی تھی, بڑی اچھی پے پہ. یعنی گھر سے بھی, بزنس بھی, جاب بھی, منگنی بھی, ایچ اینڈ ایوری. ظاہری بات ہے اس کا بنتا تھا خودکشی. فیوچر ختم ہو گیا نا, تو پھر تو خودکشی. اور اس کی ڈیمانڈ تھی کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گی اور اس طرح ہی رہو گی. اوکے. اب مجھے اس کی ذہنی حالت کی مکمل طور پہ سمجھ آ گئی. یعنی سائیکولوجیکل اس کا ایشو تھا کہ وہ دماغی طور پہ شدید ڈپریشن. شادی بھی نہیں کر رہا تھا اور اس کو آگے مطلب شادی کرنے بھی نہیں دے رہا, اس کو استعمال کر رہا تھا. والدین کے پاس اسے ذلیل کر دیا, اس کو اس کی جاب والی جگہ پہ ذلیل کر دیا جہاں پہ اس کی منگنی ہوئی تھی. وہاں پہ اس کو اس نے بالکل اس کا میریٹل لائف کا, جو شادی شدہ لائف کا, وہ خواب بھی اس نے تباہ کر دیا. اس نے کہا کہ سر آپ مجھے بتائیں اب میرے پاس کوئی چارہ بچا ہے اس زندگی میں, اب میرے لیے کیا دلچسپی ہے. والدین مجھ سے بات نہیں کرتے, شادی کا میرا جو منگنی والا تھا وہ سارا ٹوٹ گیا, جاب میری ختم ہو گئی. اب میں دیکھیں پولیس والا بھی انسان ہوتا ہے. آئی فیل پین ان مائی ہارٹ. اوکے. کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے کہا بچے بات سنو, اب خودکشی کا منصوبہ تو تم نے بنایا ہی ہوا ہے, صرف 7 دن کے لیے اس منصوبے کو ڈیلے کر دو میرے کہنے پہ. یعنی 7 دن کا ٹائم لے لیا. 7 دن کا. میں نے کہا کہ مجھے ٹائم دے دو, لیکن آپ نے وہی کرنا ہے جو میں نے کہنا ہے. بالکل ٹھیک. تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی ایسی ہیلپ کریں کہ آپ کی زندگی دوبارہ نارمل ہو جائے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر آپ کو مدعی بننا پڑے گا. اس نے کہا سر اس میں تو بڑی توہین ہے. تو میں نے کہا پہلے کون سی کم توہین ہو گئی. بالکل صحیح, سب کچھ تو ہو گیا نا, سب کچھ اوپن کر دیا اس نے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. بالکل. تو اب ہم بلیک میلنگ کی دفعات کے تحت آپ کو مدعی بنا کے اس کے خلاف FIR درج کریں گے. بالکل ٹھیک. تو تکڑی ہو جاؤ. اب اس کو سائیکولوجیکل, یعنی آپ نے اس کو تھوڑی سی ہمت دی, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دیا. اور میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس نے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا وہ تو خوش پھرتا رہے اور تم خودکشی کر لو. یہ درد اسے بھی محسوس ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اب وہ جو ایک انتقام لینے کا جذبہ ہے اب اس کا وہ بحال ہو گیا. میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. بالکل صحیح. میں نے اپنی پوری قانونی مہارت کے تحت اس سے اپلیکیشن لکھوائی کہ جی یہ کر کے
اس نے مجھ سے یہ سہولتیں لی، پھر وہ یہ مجھے ناجائز طلاق پہ مجبور کرتا رہا، پھر اس نے مجھ سے اتنی چیزیں پیسوں کی شکل میں بھی لیں. یعنی پوری دفعات ایڈ کرتے گئے، مطلب پوری دفعات ایڈ ہو پی گئی پی سی میں جو بھی دفعہ لگ سکتی تھی نا، یعنی وہ آپ نے پورا لگاتے. ٹیکنیکلی لیگلی اس کے ساتھ جو ہے نا بیکاز ایک مضبوط ایک ایف آئی آر بن گئی. ایک انسانی جان ایک بلیک میلر کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک. ایف آئی آر درج کی، ریڈ کیا، ملزم کو ہم پکڑ کے لے آئے. زبردست. سب سے پہلے اس کا موبائل فون قبضے میں لیا گیا، سکرول کیا گیا، وہ ساری تصویریں وہاں پہ موجود تھیں. اوکے، یعنی ایویڈنس مل گیا. ایویڈنس ہمیں مل گئی. اوکے. اور اس کا پراپر ریمانڈ لیا گیا. ریمانڈ لینے کے بعد اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا، اور بچی کو میں نے بلوایا، لڑکی کو میں نے بلوایا. ہتھ کڑیاں اب اسے لگی ہوئی تھیں، اور مجرموں کی طرح کھڑا تھا سر جھکا کے. تو اب اس کا جو غصہ تھا لڑکی کا، وہ دیکھنے والا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسے کنٹرول نہ کرتے تو اس کو کچا کھا جاتی. اتنا ظاہری بات ہے، لائف ختم ہو گئی نا اس کی، فیملی، بزنس، جاب. تو اب وقت کا پہیہ الٹا چل رہا تھا. اب جو وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا، اب وہ خود وہاں پہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں پہ کھڑا ہے. سب سے پہلے اس کے میں نے پیرنٹس کو، لڑکے کے پیرنٹس کو بلوایا، اور میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. ساری سٹوری ان کو بتائی گئی. لڑکی کے پیرنٹس کو میں نے بلوا کے اس کو کہا کہ بچہ پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا، بچہ غلطی کرے تو اس کی غلطی کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی ان کو ماں باپ کا، یس، ماں باپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر آپ کی بچی اس وقت تکلیف میں ہے تو بجائے کہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ اس کو وکٹمائز کرنا شروع ہو گئے. بالکل صحیح. ان کو احساس دلوایا، وہ تھوڑا بحال ہوئے. اور میں نے کہا کہ بچی اس کے فرض کریں اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے ججمنٹ کی غلطی ہو گئی، اس کی امید تھی کہ اس سے شادی ہوگی، شادی نہیں ہو پائی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی. ان کے لیے وہ بڑی چیز شاکنگ تھا. میں نے کہا کہ اب یہ صرف والدہ، یعنی یہ اعتماد کی وہ ایک مطلب فضا قائم کرنا، فلاح کا کام. یہ لڑکی کی موجودگی میں بات نہیں، صرف پیرنٹس کے ساتھ ہوئی تھی. میں نے کہا جائیں اس کو آپ اس کا اعتماد بحال کریں اور اس کو دوبارہ زندگی کی طرف ہم نے لانا ہے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی، بہنوں بھائیوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. اب ان کس کے خلاف ہم نے مکمل کیس بنا کے وہ ساری چیزیں قبضے میں لے کے، وہ میجسٹریٹ صاحب کو میں نے خود جا کے درخواست کی کہ سر ہمیں اس کا ریمانڈ اور چاہیے، جب تک کہ اس کو بات کی سمجھ نہیں آ جاتی. اب ایف آئی آر کی کاپی ہم نے وہاں پہ بھیجی جہاں پہ وہ جاب کر رہا تھا. اوکے، یعنی سیم ٹریٹمنٹ اس کو، تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس نے جو کیا ہے، زندگی جو برباد کی. بالکل صحیح. ان کو پتہ چلنا چاہیے. بالکل. اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی چکی تھی، اس کو سمجھ آئی، اور اس کو ہم نے اس مقدمے میں چالان کیا. چالان کرنے کے بعد لڑکی کی موجودگی میں اسے کہا کہ بیٹا اگر زندگی میں دوبارہ یہ تمہیں پریشان کرے یا تمہاری طرف آئے یا تمہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ہارڈ تصویریں اس کے پاس موجود ہوں، بالکل، آپ نے بالکل گھبرائے سیدھا پولیس کے پاس آ جانا ہے. اس کو ہم ایگزامپل بنایا ہے، دوبارہ پھر ایگزامپل بنا دیں گے. بالکل صحیح. وہ لڑکی، اب ہم نے شاید اس کے لیے ہفتے سے بھی کم ٹائم لیا. بالکل ظاہری بات ہے. وہ پڑھی لکھی، یعنی ایک زندگی جو ہے وہ آپ نے بچائی، اور آگے اس کرمنل جو کہ دوسروں کی زندگیاں خراب کر سکتا تھا، اس کو قانون کے شکنجے میں لایا، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا تاکہ کسی اور کی زندگی کے ساتھ ایسا نہ کھیلے. وہ بچی کا بے اعتماد بحال ہو چکا تھا، نارمل ہوئی. اور اس کے بعد بھی ایک دو دفعہ بچی آئی، شی واز ہیپی، شی واز کمفرٹیبل. بندہ جیل بھجوا دیا گیا، اس کی بات میں ہو سکتا ہے ضمانت ہو گئی تھی. لیکن جب میں دوبارہ ریویو کرتا ہوں اس چیز کو، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہیں مختلف. ایک پولیس افسر کو صرف پولیس افسر نہیں ہوتا، وردی کے اندر ایک جیتا جاگتا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک انسان بھی ہوتا ہے. وہ بچی مجھے اپنے بہنوں کی طرح بھی لگ رہی تھی، بچوں کی طرح بھی لگ رہی تھی. اگر
ہر پولیس والا یہ سوچے کہ اس کی بھی ایک فیملی ہے اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی ایک وہ اس کی فیملی ممبر ہے. فیملی ممبر ہے. تو اس سے نہ صرف بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں بلکہ لوگوں کا پولیس کے بارے میں محبت بڑھتی ہے اور وہ پولیس کو اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں باتوں سے زیادہ آپ کا کام بولتا ہے. آپ باتیں بہت اچھی اچھی کریں گے لیکن اگر آپ کا کام اس کے مطابق نہیں ہے تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے. بالکل صحیح. اور یہ صرف ایک زندگی نہیں بچی اور یہ میں کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دوں گا. یہ کریڈٹ پولیس کا ہے, یہ کریڈٹ قانون کا ہے, یہ کریڈٹ اس اسٹیٹ کا ہے, اس ریاست پاکستان کا ہے جو گارنٹی دیتی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ذریعے کہ ہم آپ کی جان مال اور عزت کی حفاظت کریں گے. سر بہت شکریہ, زبردست.